یہ ہوا تھا کہ آپ نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے آرگنائزیشن کی طرف سے، اور پھر ہمیں یہ بھی دوسرے ذاکرین نے بھی کہا کہ ہم نہیں آ رہے کیونکہ شاہ صاحب آ رہے ہیں تو ان سے آپ گفتگو کریں۔ تو ہماری دعوت بھی یہی تھی کہ جو لوگ محقق ہیں، جو ذاکر حضرات جن کے پاس علم ہے، تحقیق کی ہے اس مسئلے پر، وہ آ جائیں اور اپنے موقف کی دفاع کریں۔ تو آپ جو یہاں پہ تشریف لائیں تو ہم آپ کو اگر آپ ذاکر نہیں بھی ہیں تو ہم آپ کو ذاکرین کا اور اس طبقے کا جو کہتے ہیں کہ سیدانی کا نکاح غیر سید مومن سے حرام ہے، اس کا ہم نمائندہ سمجھتے ہیں، اور آپ اسی ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ آپ کو پریشانی ہے، آپ کو ایک دل میں چنگاری ہے، اور آپ کو آسائش نہیں اس بات سے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ یہ نکاح جائز ہے۔ تو اس میں اللہ جانتا ہے کہ یہ میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، اور سب اپنے سید بھائیوں سے بلکہ اپنے سید اربابوں سے میں بہت ہی معذرت چاہتا ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی توہین کروں۔ میرا ہدف یہ ہے کہ میں آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مذہب ہے، ان کا جو مسلک ہے وہ بتا دوں، اور اس سے کسی کی توہین ہمارا مقصود نہیں ہے۔ جو آل محمد علیہ السلام کی شریعت میں ہے، جو چیز حلال ہے، جو چیز حرام ہے، ہمارا فریضہ یہ ہے، ہمارا اعتقاد رکھیں کہ وہ حلال ہے اور وہ حرام ہے، اور لوگوں کو بھی وہی بتائیں۔ تو پورے عالم تشیع میں شمال افریقہ سے لے کر لبنان تک، عراق تک اور ایران میں سب، یعنی لوگ اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ پاکستان کے کچھ حصوں میں اور ہندوستان میں اس کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اگر اس بات سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو میں بہت آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا ہدف یہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں سادات کی حرمت کا قائل ہوں، میں سادات کی حرمت کا منکر نہیں ہوں، اور جو شخص سادات کے احترام کرنے کا، جو اصلی سید ہیں، ان کے احترام کرنے کا منکر ہے اور ان سے نیکی کرنے کا منکر ہے، وہ غلط راستے پر ہے۔ میں نے بارہا کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا نکاح حرام ہے۔ تو میرا ہدف یہ نہیں ہے، میں ہمیشہ زندگی میں نے سادات کی عزت کی ہے، سادات کا احترام کیا ہے، اور اس کہ عرض کروں کہ ہمارا یہاں پہ آج جو گفتگو ہو رہا ہے شاہ صاحب سے، وہ اس موضوع پر ہے کہ کیا ایک سیدہ خاتون کی نکاح جائز ہے غیر سید شیعہ مومن سے، یا جائز نہیں ہے؟ یہ اصل نزاع یہ ہے، اور اسی بات پہ ان کو دکھ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرمت سادات کے خلاف۔ اب تاکہ یہ موضوع بالکل واضح ہو جائے کہ ہم کس بات پر نزاع کر رہے ہیں، اس بات پر ہماری اور آپ کی اختلاف ہے، اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دکھ ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو کن کن لوگوں کو آپ سید سمجھتے ہیں؟ یعنی سب بنی ہاشم کو آپ سید سمجھتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی عورت عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے ہے، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے حرام ہے کہ وہ غیر ہاشمی سے شادی کرے؟ یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف علوی حضرات کے لیے، جو لوگ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے نسل سے ہیں، چاہے وہ فاطمی نہ ہوں؟ یعنی ایک شخص حضرت ابوالفضل، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، آپ کہتے ہیں یہ حرمت ان خواتین کے لیے ہے کہ اگر وہ فاطمی نہیں ہے تو پھر بھی ان کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے دوسروں سے؟ یا آپ نے دائرہ بالکل محدود کیا ہوا ہے؟ سید سے مراد آپ فاطمی لیتے ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل صرف دو، سیدہ نساء سیدت و شباب اہل الجنہ امام حسن امام حسین علیہ السلام سے چلی ہے، مجھے جو آپ مجھے صرف اگر اجازت دیں اجازت دیں، تھوڑا. میرا سوال میرا واضح ہو جائے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف فاطمیون کے لیے ہے، فاطمی سادات کے لیے ہے، ہم صرف ان کو سادات کہیں گے اور صرف ان کے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص ابوالفضل علیہ السلام کی نسل سے ہے، اس سے وہ شادی نہیں کر سکتا فاطمی سیدانی کے ساتھ؟ آپ جو ہے نا اپنا پوزیشن کلیئر کر دیں کہ یہاں پہ سیدانی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ سیدانی سے مراد صرف فاطمی لیتے ہیں، یا اس سے دائرہ وسیع ہے آپ کے پاس علوی سب فاطمی ہیں، یا اس سے دائرہ وسیع لیتے ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، جو بنی ہاشم ہیں ان سے مراد وہ لیتے ہیں؟ آپ کا مراد کیا ہے؟ بسم اللہ کریں۔ میں ایک عرض یہ کروں کہ میں تو بڑی ابتدائی تیاری کر کے آیا ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ مجھے آپ اگر اجازت دیں گے تو میں، دیکھیں آپ کم سے کم 10 سال سے اپنا چینل چلا رہے ہیں، اپنے آڈینس بنائے ہوئے ہیں، اور تقریباً 1 ماہ سے یا 2 ماہ سے اس مسئلے پر آپ بات کر رہے ہیں، اور ایک آپ نے اپنا ماحول بنا لیا ہے۔ مجھے بھی حق پہنچتا ہے کہ میں پہلے اپنی زمین جو ہموار کروں، تاکہ لوگوں تک میرا بھی پیغام جو پہنچے، کسی دلیل کے تحت پہنچے، قرآن کے تحت پہنچے، فرمان رسول کے تحت پہنچے،
इसे शॉर्टकट में नहीं करना चाहता कि ये कोई 10 मिनट में मेरी बात हो जाए या 5 मिनट में फैसला कर लें। तो अगर आप ये चाहें तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि 5 मिनट की बात करेंगे, 5 मिनट में भी ख़त्म करेंगे। अगर 10 मिनट की आप इजाज़त देंगे तो वहीं पर भी बात ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि तफ़सील से बात हो, तो मेरी गुज़ारिश, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एज़ अ फ्रेंड मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे टाइम चाहिए ताकि मैं आपका एक पूरा तारुफ़ भी अपना चाहूँ। और क्योंकि देखिए ना, ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई आम नहीं है। ये चीज़ें किताबों में बंद थीं और फ़तवों के अंदर थीं। उसको आप लेकर आए हैं मैदान में स्पीकर पर और बीच चौराहे में लेकर आए हैं। तो मुझे पूरा माहौल बनाने, अपनी बात करने का आप इजाज़त देंगे अगर, तो मैं कर सकूँगा अच्छे तरीके से। अगर शॉर्टकट करेंगे, तो इसमें शायद मैं अपना मौक़िफ़ भी बयान ना कर सकूँ। मैं आपका खादिम हूँ, आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप हुक्म करें बड़ी शाह साहब, मेहरबानी। आप हुक्म करें, आप जो मर्ज़ी आप जितना वक़्त लेना चाहें कर लें, लेकिन मैं मेहरबानी। अब आपकी गुफ्तगू शुरू होने से पहले सिर्फ़ इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, हमारा मौज़ू निज़ा ये नहीं है कि सादात क्या मुहतरम हैं या नहीं, ये तयशुदा है, इसमें निज़ा है ही नहीं। हमारा मौज़ू ये है कि क्या एक सैयदानी, उसकी निकाह जायज़ है गैर सैयद मोमिन से या नहीं है? तो उसका असल में हैं किस इलाके से? आप पाकिस्तान से हैं या अफ़गानिस्तान किसी और इलाके से हैं? देखें, आप ज़ाती सवालात कर रहे हैं, मैं अफ़गानिस्तान से हूँ, लेकिन ये मैं आप मुकद्दमात चलें, बना लें, ठीक है, लेकिन ठीक, इट्स ऑलराइट। मैं यहाँ पे आप ज़ाती सैयद सवालात का जवाब सैयद देने तो के लिए नहीं नहीं हैं? आया। जी नहीं, नहीं, देखिए, हम आप लोग ये बनी है कि हाशिम में मैं से नहीं हैं। इन्हीं हम लोग बनी बनी हाशिम नहीं हाशिम हैं। से नहीं। थैंक यू, थैंक यू। आपकी शादी किसी सैयदज़ादी से हुई है? नहीं, बिल्कुल। किसी अज़ीज़ करीब ये की? नहीं, मैं हमारे घराने में किसी की शादी नहीं हुई है सैयद से। चलें, ठीक है, ठीक। ताकि वो अपना होता है ना कि एक आदमी का अपना ज़ाती हमारे इंटरेस्ट रिश्तेदारों में होता है, मुझे उसमें मेरे आदमी। ज़हन में नहीं आता। मैं हमारे दूर के रिश्तेदारों में भी किसी ने सैयद से शादी की हो, मुझे याद नहीं आता इस तरह। मेरे ज़हन में नहीं आता कोई। लेकिन आप जो है ना मौज़ू पे जाएँ प्लीज़। मौज़ू पर जा रहा हूँ, ये सारे मेरे मौज़ू से ही कनेक्टेड सवालात हुँ, हैं, आप इसमें हुँ। माइंड ना करें काइंडली। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने मज़हब शिया का एक इंतहाई हसास तरीन मौज़ू छेड़ दिया है, सादात के एहतराम, इज़्ज़त के खिलाफ। क्या इससे मज़हब शिया के अंदर मज़ीद तक़सीम और नफ़रत जन्म नहीं लेगी? जो मौज़ू बंद कमरे में भी मुबाहिस में नहीं लाया जाता था, उसको इंटरनेशनल मीडिया पर लाने का आपका सबब क्या है? आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी, ज़ाती तौर पर? अच्छा, ये जो आपने सवाल फरमाया तो सुन लीजिए, इसका जवाब ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा ज़हरतिल बिदअ फ़अलल आलिम अन युज़हिरा इल्मह व इन लम यफ़अल फ़अलैहि लअनतुल्लाह। जब बिदअतें ज़ाहिर होती हैं तो आलिम पे वाजिब है कि वो किसी की मलामत करने का परवाह ना करें, लोगों की गालियों का परवाह ना करें और लोगों के नाराज़ होने का परवाह ना करें। वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जानिब से जो अहादीस वारिद हुई हैं, जो हिदायत आए, वो लोगों के लिए बता दे, भई ये फ़ेल बिदअत है। अगर वो ये काम ना करे, अगर आलिम देखता है कि उसके सामने माशरे में बिदअत ज़ाहिर हुई है, लेकिन वो हक़ को छुपा लेता है, किसी भी बिना पर लोगों से डरता है या उसको मलामत से डरता है, अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से, तो उस पर अल्लाह की लानत है। आप फरमा रहे हैं कि ये मसअला किताबों में छुपी हुई है, ये मसला किताबों में छुपी हुई नहीं है। ये मसअला कि ये शादी हराम है, पाकिस्तान के गाँव-गाँव में, पाकिस्तान के कस्बा-कस्बा में ज़ाकिरीन हज़रात लोगों को सुनाते हैं और ये एक बिदअत है और ये एक हराम फ़ैल है जो ये लोग बताते हैं लोगों को। हलाल इलाही को ये हराम बनाते हैं, अपने से शरीयत बनाते हैं। तो मैंने क्यों इस बात का बयान किया है? क्योंकि यहाँ पर 2 बातें हैं। एक बात ये है कि यहाँ पर हमारा जो दीन है, जो मज़हब है शियों का, इसमें इतने मवारिद को छुपाए गए हैं अवाम से, अगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला में बहुत सारे चैप्टर्स हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाए, वो खोल दूँ, लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे मैं नया दीन लेके आया हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ताज्जुब होती है जब मैंने तक़लीद पे बात, जिन्होंने उन्होंने सेंचुरी अपने घरानों में कई पुश्तों से तक़लीद किया हुआ था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई एजेंडा है। वो बहुत सारे लोग कहते हैं ये एक एजेंट है अमेरिका का। ऐसा लगता है उन लोगों को कि मैंने कोई नया दीन लेके आया हूँ। मैं हमेशा लोगों को ये बताता कि लोगों देखो, मैं नया दीन नहीं लेके आया हूँ, लेकिन आप लोगों से बहुत सारी हक़ाइक़ छुपाई गई हैं और बहुत सारी हक़ाइक़ को उल्टे तौर पे आप लोगों के सामने पेश किया गया है। तो अर्ज़ ये है कि यहाँ पर मोमिन की क्या शान है और सियादत की क्या शान है, यहाँ पर अहले बैत अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की रिवायात को बहुत ही गलत अंदाज में पेश किया जाता है।
مومن کی شان بہت عظیم ہے، مومن اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ نے آ، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طینت سے خلق فرمایا ہے، اور مومن دنیا میں اور آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنین ہمارے اولاد ہیں، اور مومنین آل محمد علیہ السلام ہے۔ جس طرح سادات کا احترام ہے، اس کے احادیث نہایت کم ہیں، اور اس کے اکثر احادیث جو سادات کے احترام میں وارد ہوئی ہیں، یہ احادیث جو شیعوں کے ظاہر کیا جاتا ہے، یہ ان احادیث کو کھاٹ کے وہ احادیث جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے لیے ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ہر ایک سید کے لیے، حالانکہ ان میں سے اکثر صرف مخصوص ہے 12 اماموں کے لیے، اور وہ احادیث جو محیر العقول ہے شیعوں کے لیے، مومنین کے لیے، وہ لوگوں سے چھپایا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے اس بات پہ کوئی منع نہیں ہے، اور یہ منہج کہ غیر ہاشمی کا ہاشمی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ منہج، یہ کس کا منہج ہے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کا منہج نہیں ہے، یہ احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، یہ ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، یہ شافعی کا فتویٰ ہے، یہ مالک ابن انس کا فتویٰ ہے، یہ جماعت مخالفین کے علماء کے فتوے ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے اس مسئلے پہ کوئی نہیں ہے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ ثابت ہے۔ میں اہل بیت علیہ السلام میں کے نکاح کے معاملے میں ان کا فرمان ہے کہ نسب کو نہ دیکھا کرو، ایمان، اخلاق، عمل صالح کو دیکھا کرو۔ تو میں نے کیوں اس بات کو ظاہر کیا؟ اس بات کو اس لیے ظاہر کیا کہ یہاں پر سیدانیوں پہ ظلم ہوتا ہے، بیچاری سیدانیوں کی شادی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تو آپ کے لیے رشتہ، آپ انتظار کریں کہ سید رشتہ آ جائے، اور پھر اگر کوئی پھر غیر سیدوں کی تحقیر کیا جاتا ہے کہ آپ کی شادی حرام ہے سیدانیوں سے، اور یہ ایک بدعت ہے، ایک حرام فعل ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کو نہیں بتایا، اور میرا فریضہ ہے کہ میں بدعت کے خلاف اپنی آواز بلند کروں۔ جی سر، مزید بولیں۔ میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے شافعی، حنبلی اور مالکی وغیرہ نے یہ فتویٰ دیے ہیں، تو اگر فطرت رسول کی حرمت کے لیے وہ فتوے دیتے ہیں اس طرح، تو شیعوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی مخالفت کریں؟ اس مسئلے میں بہتر کون ہوئے؟ اگر وہ حرمت کے قائل ہیں، اپنا ان کی عزت کے قائل ہیں، تو پھر شیعوں کو کیا کرنا چاہیے؟ شیعہ تو نام ہی اطاعت گزار کا ہے، محبت کرنے والے کا ہے، ایثار و وفا کا نام ہے، عزت و احترام و تکریم کرنے کا نام ہے۔ ہم اٹھ کر آل محمد کے شجروں میں جھانکیں اور ان سے رشتہ داریاں کریں، تو میں اس چیز میں تو پھر وہ آپ ان کو اپنے اوپر پلس پوائنٹس دے رہے ہیں۔ تو میرے سوالات ابھی چل رہے ہیں، کائنڈلی میں کچھ سوالات کرتا جاتا ہوں، مجھے آپ ان کے جوابات عنایت جی فرمائیں گے، بسم اللہ، بسم اللہ، اس کے بسم اللہ۔ بعد جو ہے قرآن، احادیث اور فرامین سے دلائل دیں گے، اور اس جی کے سر۔ بعد جو آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر منع صادر نہیں ہے، تو اس معیار کو، اس میزان کو بھی رکھیں گے سامنے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ کفر کیا ہوتا ہے۔ آیا جی کفر میں ہمیں شادیوں کرنے کا حکم ہے، یا ہم اپنی طور پر آزاد ہیں، کوئی بھی کسی سے کر سکتا ہے شادی؟ اس کے بعد فائنلی میں آپ سے گزارشات کروں گا نہیں پر، کہ اس رشتے کے انکار پر، اور وہ میں انشاءاللہ وہ قطعاً پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آج اس کو قطع کروں گا، اگر آپ عدل اور انصاف سے کام لیں گے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر سمجھ کر، اپنے پر حکم سمجھ کر فیصلہ کریں گے، تو میرے خیال ہے اس کے بعد کسی تقریر کرنے کی، اس مسئلے پر چھیڑنے کی اور شاید آپ کو بھی ضرورت نہ پڑے۔ تو کائنڈلی میں ایک یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا دیکھیں، ایک پورے ماحول میں انتشار سا پھیلا ہوا ہے۔ پہلے آپ نے بات کی اصولیے کے خلاف، ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا کہ یہ اجتہاد اور تقلید، یہ مذہبی شیعہ میں بدعت ہے۔ اللہ یاری صاحب بڑا اچھا بول رہے ہیں، اس پر ٹھیک بول رہے ہیں، اور اچھا جا رہے ہیں، سب آپ کو اپریشیٹ کر رہے تھے۔ پھر آپ نے جو اپنا ایک پینترا بدلا، اور آپ آ گئے اہل سنت کی طرف، اور ان کو خوب کھری کھوٹیاں آپ نے سنائی، تو لوگوں نے پھر آپ کو اپریشیٹ کیا۔ اور پھر ابھی تیسری اٹیک آپ نے ان سائلنٹ، خاموش رہنے والے جو اپنی عزاداریوں میں اور حسینیت پہنچانے میں مصروف ہیں، لوگوں کو علی مولا کی ولایت پہنچانے میں مصروف ہیں، آپ نے اور کچھ نہیں کیا، ان کے سیدھا سیدھا گریبان میں آ کر ہاتھ ڈالا،
दम घुटने के लिए आपने उनको जो है ना फांसी पर चढ़ा दिया कि आए, पहले मैंने बात की थी उसूलियों के खिलाफ, उनको बुरा भला कहा, अब मैंने फिर अहले सुन्नत की तरफ आया और देवबंदी सिपाही साहबा इनको मैंने जो है वो सूली पर चढ़ा दिया। अब बाकी आप बचे हैं बिलाई अज़ादार, जो अली वलीउल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो मज़लूम करबला के अज़ादार हैं, जो 12 ही महीने जहाँ पोश रहते हैं, नंगे पाँव रहते हैं, जिनकी आँखों में आँसू रहते हैं, जहाँ बैठते-उठते हुसैन मौला की बातें करते हैं तो रो देते हैं, वो सिर्फ़ इसी एहतराम की वजह से कि हमारी नौ अलग है, उनकी नौ अलग है। आपने उन सबको लाकर एक ही जगह पर खड़ा किया, बल्कि तख्तेदार पर सबको पहुँचा दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस तरह आप क्यों कर रहे हैं? अगर रेटिंग आपको मैं अर्ज़ करता जाऊँ थोड़ा। रेटिंग अगर आपको मतलूब है, आपको अपना चैनल चलाना है या कुछ फ़ाइनेंशियल आपकी वो डीड्स हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए अलैयारी साहब कि हर आदमी को हर जगह पर बैठकर आदमी ज़लील-ओ-ख़्वार करे। ये मसला आपके ज़रूरियात दीन में से नहीं था। आपने अभी देखिए आप जहाँ बैठे हुए हैं वो अमेरिका है शायद। और बड़ा आसान है एक कमरे में बैठकर और किताबें सजाकर आप हर 8वें दिन के बाद बैठकर लोगों को कुछ तबलीग करें और अब लोगों की इस्लाह की बात करें और खुद को माफ़ करना, अकुल कुल समझें क्योंकि मासूम ना आप हैं, ना मैं हूँ, ना कोई और है। हमसे तो बहुत सारी हकीकतें हैं जो हैं वो दीन, मज़हब की, अकीदे की, एहतराम की अभी तक कोशिशें हैं जो हम तक पहुँची नहीं, हमें पता ही नहीं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है जितना मैं थोड़ा बहुत तालिब इल्म हूँ। तो जब जनाब काइम अलैहिस्सलात व सलाम अल्लाह ताला सलामुल्लाह पर अलैहि, सलामुल्लाह आएँगे, अलैहि। तो दीन जदीद होगा, किताब जदीद होगा, अदल जदीद होगा। वो क्या होगा? वो आपका होगा, मेरा होगा या वो उसका होगा जो इमाम काइम है, जो ज़माने का हादी है, जो मुदब्बिर कायनात है, उसका दलील होगा, उसका उसका प्रोग्राम होगा। तो ये बड़ी बातें हैं मेरे भाई, इसमें इतनी जल्दबाज़ी भी नहीं करनी चाहिए सिर्फ़ इस चीज़ को लेकर कि जी कोई हमने चलाना है चैनल चलाना है और लोगों को इनवाइट करना है कि हमारी लाइक्स कितनी आ रही हैं, हमारे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, हमारा टाइम कितना जा रहा है, हमें कितने पैसे आने हैं। खुदारा मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में हमें इस देखें, इस चीज़ से हटकर सोचना चाहिए। अभी हमारे पास ना फ़िदक डिसाइडेड है, ना खिलाफत डिसाइडेड है, ना रसूलुल्लाह की इस्मत डिसाइडेड है, ना रसूलुल्लाह की नबूवत 40 साल से पहले डिसाइडेड है। कितने ही मसाइल हैं, अभी तो लोगों ने यज़ीद को यहाँ रज़ी अल्लाह कहना शुरू कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि उस आग में आपने एक और तेल फेंक दिया उसको मज़ीद भड़काने के लिए, आग लगाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत थी? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने तय डिसाइड होनी होती हैं। अभी तक आपके उलमा ये फैसला नहीं कर सके हैं, 1400 साल के बाद आप आ जाते हैं आप फैसला करने के लिए। ना इसको कुलैनी ने डिसाइड किया, ना इसको आपके सुदूक ने डिसाइड किया, ना आपके जो वो उनको कह रहे हैं कि जो मौला के पैगाम रसान थे 4 मोहम्मद बिन सईद, उस्मान बिन सईद, हुसैन बिन रो और अपना अली बिन मोहम्मद समरी इन्होंने इन्होंने किन-किन को इनको इन चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी आकर आप इस चीज़ को जलते हुए उसमें आग में डाल रहे हैं। आपको पता है यहाँ के हालात क्या हैं? लोगों को एक इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह का आपको फरमान याद होगा कि हदीस कुदसी है कि अगर पूरी की पूरी मखलूक लौ बिज्तमा नासु कुल्लहुम अला विलायत अलिय्यिन लमा खलक़तल्लाहु अन्नार। अगर पूरी मखलूक अली की विलायत पर जमा हो शाह जाती तो मैं साहब, जहन्नुम को पैदा ना करता। हदीस कुदसी है मेरे भाई, इसमें कोई बात शाह नहीं है। आप ना माने इसको बात आपकी दरअसल सही है, लेकिन बात सही है, जी, सब बातें आपकी सही हैं शाह साहब, ये है मैं कि अर्ज़ लेकिन कर मैं। मैं अभी जी सर। अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मुझे आप काइंडली छोड़ें। जी सर। तो ये जो आपकी बगावत है, अभी आपने तो ये बाकी पीछे कुछ छोड़ा नहीं अपना आलम इस्लाम के किसी फ़िरके को। बाकी मुझे पूछना सिर्फ़ ये था कि बोहरा, आगा खानी और बाकी जो हैं, उनका आपके यहाँ कब टाइम आएगा? उनके खिलाफ़ आप कब बोलेंगे? इस पर बात करें ज़रा, ये मुझे तो शाह साहब का सवाल ये है कि आपने तक़लीद के ख़िलाफ़, उसूलियों के ख़िलाफ़ बात की है, फिर जो लोग गैर शिया हैं, उनके ख़िलाफ़ आपने बात की है, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, उन लोगों के लिए। फिर ज़ाकिरीन को लोगों को आपने बड़ा उनकी तौहीन की है।
اور پھر آپ نے اس مسئلہ شادی کا مسئلہ آپ نے چڑھا ہے، نکاح سیدانی کا غیر سید کے ساتھ، اور اب بوہرا وغیرہ ان کی خلاف کب بات کریں گے؟ میں نور حسین شاہ صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے میرا کہ اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کہ اللہ یاری ایک اچھا آدمی نہیں ہے، اللہ یاری جو ہے کبھی غلط بات کرتا ہے، تو یہ یہاں پر میں محل گفتگو نہیں ہوں، اور میں یہاں پہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ کوئی مجھے اچھا کہتا ہے اچھا کہے، کوئی جو مجھے برا کہتا ہے مجھے برا کہہ دے۔ میں نے تقلید اصولیوں کے خلاف کیوں بات کی ہے؟ یہ کیا میرے منفعت میں رہی ہے ذاتی طور پر، مالی طور پر، کیا مجھے پیسے ملے ہیں اس بات پر؟ یا اگر میں اصولیوں کے خلاف خاموش رہتا، سب شیعہ میرے ساتھ ہوتے، یہ لوگ جانتے ہیں ٹھیک، اور میں ولایت فقیہ کے خلاف میں نے بات کی ہے، میں ان کی اگر تائید کرتا، یہ ذاتی طور پر فائنینشلی میرے فائدے میں ہوتا یا نہ ہوتا۔ بہرحال آ, میں آپ کو امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں، اور پھر اس کا جواب آپ کو اسی سے مل جانا چاہیے۔ آ, کہ حضرت مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب تفسیر میں اور ان سے کتاب احتجاج میں نقل ہے۔ یہ محترم ناظرین، یہ کتاب احتجاج تبرسی ہے، جلد نمبر 1 ایران میں اسوا میں چھپی ہے، اسوا پبلیکیشنز میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 13-12 میں، بلکہ یہ روایت ملاحظہ فرمائیے کہ مولا امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قال جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا علماء شیعتنا مرابطون في الثغر الذي ابلیس وعفاریته یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا، کہ ہمارے جو سچے شیعہ کے عالم ہیں وہ ہیں جو اس بارڈر پہ وہ چوکیدار ہیں جہاں پہ ابلیس کی فوج ہے، جہاں پہ شیطان اور ابلیس کی فوج ہے، اس بارڈر پہ وہ چوکیداری کرتے ہیں، اور وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ابلیس اور اس کی فوج ہمارے ضعیف کم علم شیعوں پر آ کے ان پہ دست درازی کریں اور ان پہ ریڈ کریں، ان پہ حملے کریں۔ اچھا، وَأَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَشِيعَتُهُ النَّوَاصِبِ، اور ابلیس اور اس کے پیروکار ناصبی اہل بیت علیہ السلام کے ضعیف شیعوں، کمزور شیعوں پہ وہ تسلط پائیں۔ الا فمن انتصب لذلك من شیعتنا كان افضل ممن جاهد الروم والترك والخزر الف مرہ۔ جو شخص یہ کام، یہ ذمہ داری بجا لائے کہ ابلیس اور ابلیس کے فوج کو ہمارے کم علم شیعوں سے دور بگائے اور ان کو حملہ کرنے نہ دے اور اپنا سینہ سپر کرے، تو وہ اس شخص سے جو روم کے جہاد کو جاتا ہے، ترک کے جہاد کو جاتا ہے، کفار کی، ان سے 1,000,000 مرتبہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ لأنه يدفع عن ادیان شیعتنا ومحبینا وذلك يدفع عن ابدانهم، کیونکہ وہ ان کی جانوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ جو شخص روم سے جہاد کرتا ہے، لیکن جو یہ شخص جس نے دین کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ شیعوں کی دین کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر میں یہاں پہ کوئی بدعت دیکھوں تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤں۔ اب جو ہے آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں بوہرا وغیرہ کے خلاف کب بات کروں گا، تو شاہ صاحب ہمارا موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے ہمارا اور آپ کے درمیان، پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ کیا ایک سیدانی خاتون کی، ایک سیدانی بی بی کی شادی جائز ہے غیر سید مومن سے یا نہیں؟ اس موضوع پر بات کیجئے، استدلال کیجئے، لوگوں کی توقع بھی آپ سے یہی ہے کہ آپ اس موضوع پہ دلائل لائیں گے۔ ابھی تک آپ نے محل نزاع بھی مشخص نہیں فرمایا ہے۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ آپ سیدانی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ فاطمیہ کو مراد لیتے ہیں، علویہ مراد لیتے ہیں، یا سب بنی ہاشم کے عورتوں کو مراد لیتے ہیں؟ آپ نے میرے اس سوال جو محل نزاع مشخص کر لیتے اس سوال جواب دینے سے انکار کیا ہے، اور سوال وہ کر رہے ہیں جس سے ہمارے گفتگو کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو آپ کی خدمت میں یہ عرض یہ ہے کہ میں آپ سب کی خدمت میں اعتراف کرتا ہوں، شاہ صاحب آپ کی خدمت میں، اور سب میں بہت برا آدمی ہوں، میں اچھا آدمی نہیں، میں گناہکار آدمی ہوں، میں برا آدمی ہوں، میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا بہت ایک روسیا سے بھی روسیا تر خاک شرمندہ بندہ ہوں، غلام ہوں، لیکن یہاں پر گفتگو جو ہے میری شخصیت پہ نہیں ہے، وہ تو طے شدہ ہے کہ میں برا آدمی ہوں۔ میں نے خود جب اعتراف کر دیا ہے کہ میں برا آدمی ہوں، ختم بات پر، تو جب ایک بات طے شدہ ہے، خصم نے خود اعتراف کیا ہے، اس پہ بات نہ کریں آپ آ جائیں، کس پہ بات کریں؟ اصل موضوع پر جو ہمارے اور آپ کے درمیان، اسی لیے آپ تشریف لائیں کہ اس بات پہ آپ ثابت کریں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے پہلے ہی یہ عرض کر رکھا ہے کہ خیر حاصل گفتگو کریں گے اور بڑا آرام سے۔ میں آپ کے یہ جائز ناجائز کے مسئلے کو بھی انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا، اور اس میں جو ہے کفر سے لے کر نہیں
اور قطعی نہیں بھی میں وہ انشاءاللہ ثابت کروں گا اگر ایک مجھے نک آپ کائنڈلی ٹائم دیں. جی بہت آپ حکم کریں، آپ جی. جو آپ کہہ دیں ہم آپ کو منع نہیں کرتے. آپ نہیں عمر سر، میں آپ بھی اس زیادہ میں ہیں، ناراضگی کا ہمارے اظہار کریں مہمان نا. بھی ہیں. آپ ہم آپ کو مہربانی. روکیں گے آپ نہیں، صرف آپ سے ریکویسٹ ہم کریں گے. لیکن آپ نے ایک دو جملے کہے، میں اس کا ابھی جواب دے دوں. آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے احکام ہیں تو جو ہمیں نہیں پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ تو دیکھیں، جو احکام ہمیں نہیں پہنچے ہیں وہ کوئی بھی شخص ادعا کر احکام کی سکتا ہے. بات میں نہیں کر رہا. احکام نہیں. آپ نے کہا کہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے، بہت سارے دین غز جدید حقیقت ہے. لائیں گے، دین نیا لے کے آئیں گے. جی. دیکھیں وہ احکام جو آج ہمیں نہیں پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو کوئی بھی شخص ادعا کر سکتا ہے کہ فلان چیز امام زمان علیہ السلام کے پاس حرام ہے. ٹھیک ہے؟ اگر دلیل نہیں 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 ہے. نہیں، میں احکام کی بات نہیں کر رہا سر. آپ کس کی احکام بات کی کر بات رہے میں تھے؟ نے کی نہیں. حقیقتیں میں نے کہا حقیقتیں. کائنڈلی میرے الفاظ کو پراپرلی اوکے. آپ کیچ اپ کریں ان کا. جو دین میں کی نے باتیں ہم سے حقیقتیں کہی. پوشیدہ ہیں، جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دین کی باتیں جو ہم سے پوشیدہ اور ہیں، احکام کی چاہے اگر وہ میں بات چاہے کروں تو پھر عقائد میں میں ہوں، قرآن کا منکر ہو جاؤں. چاہے وہ عقائد میں ہوں، چاہے وہ احکام میں ہوں، میرے محترم ناظرین، وہ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. یعنی وہ باتیں جو ہم سے پوشیدہ، اور کوئی شخص دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ایسا، اگر وہ پوشیدہ ہے. دیکھیں ابھی میں آپ کے سامنے ایک بدعت لے کے آ جاؤں اور کہہ دوں آپ دلیل مجھ سے مانگے، میں کہہ دوں کہ اس کا احکام پوشیدہ ہے یا عقیدے کا جو دلیل ہے پوشیدہ ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے پاس ہے، آپ مجھ سے اس کا طلب نہ کریں. وہ تو کوئی بھی شخص ادعا کر سکتا ہے بھائی، آپ دین میں جتنی اضافہ کرنا چاہیں وہ تو دروازہ کھول دیں. ہمارے اور آپ کے میں درمیان یہ جو بات حجت ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، چاہے عقیدے سے مربوط ہوں، چاہے عمل سے مرتبط ہوں، وہ حجت ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو اللہ ہمیں اس کا حساب نہیں لگا. ہمارا یہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو باتیں ہمیں نہیں پہنچی ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم تسلیم ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا ہیں. تو لذا یہ دروازہ آپ کھولیے نہیں یہ کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ ادعا کرتے ہیں کہ بھائی اگر حرمت سادات امام زمان علیہ السلام کے پاس ہے کہ یہ نکاح حرام ہے، تو آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس حرام ہے؟ بھائی کوئی دوسرا ادعا کر سکتا ہے کہ ان کے پاس حلال ہے، وہ اس کے پاس بھی دلیل نہیں ہے. بھائی دلیل جو ہے ہمارے پاس اتنا اور آپ دور کے کا. درمیان، جو احادیث، جو آیات قرآن ہمارے اور آپ کے پاس ابھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ کریں شاہ صاحب. میں آپ نے کہا نا کہ آپ مسئلے کو اور اس برننگ ایشو کو آپ لے کر نا ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو حدود اور باؤنڈری کر رہے ہیں. جس احتجاج میں آپ نے روایت پڑھی اسی میں ہی یہ شاید یہ روایت بھی مل جائے کہ لا یعزب اللہ حاضل الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل علی علیہ السلام و اطرتی. تو ان کی فضیلت کو چھپانے والے بھی وہ علماء ہوں گے جن کے سبب کے قوموں پر عذاب آتے ہیں. یہ بھی حدیث کسی احتجاج تبرسی کا. کمنگ ٹو دا پوائنٹ، میں آپ کے اس میں پیشانی میں زیادہ اضافہ نہیں کرتا، ذاتی سوالات زیادہ نہیں کروں گا. اور میں صرف یہ پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ یاری صاحب، بڑے دکھ کی بات ہے آج جو 1400 سال سے لوگ رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں ایک نقشہ بیٹھا ہوا ہے آل محمد کی عزت اور حرمت کا. اگر کسی عام بندے کے ساتھ یہ آپ رشتہ داریوں کی بات کریں تو شاید کوئی اس میں مائنڈ نہ کرے اگر آپ بیٹھ کر کہیں، لیکن وہ بھی ایک اپنے خاندانی نسب، اپنے قبیلے کی بے عزتی سمجھ کر، شاید آپ پاکستان میں ہوں تو ابھی بھی بندوقیں لے کر افغانستان میں، ہرات میں، کے پی کے میں لوگ آپ پر یا آپ کے عزیزوں پر چڑھ دوڑے کہ بھئی آپ ہمارے خاندان کا بیٹھ کر سر عام بازاروں میں اور میڈیا پر رشتوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس سید مظلوم ہیں. 1400 سال سے اسی امت کے ہاتھوں، نہ یہودیوں، نہ نصرانیوں، نہ ہندوؤں، کافروں، مشرکوں کے ہاتھوں نہیں ہے، اسی امت کے ہاتھوں مظلوم ہے. پہلے یہ کام جو ہے بنو امیہ نے کیا، بنو عباس نے کیا، لیکن آل محمد کی عزت اور حرمت پر وہ بھی حرف نہ لا سکے جو آج میرے محترم علیہ یاری صاحب لانا چاہتے ہیں. اپنا بنو امیہ، بنو عباس آل محمد کے اجساد اور ابدان کے قاتل تھے، لیکن آپ حرمت سادات کے خلاف بات کر رہے ہیں. نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ آپ لوگوں کو شے دے رہے ہیں کہ یہ جا کر رشتہ لو. اگر کسی نے نہیں لینا تو وہ بھی چڑھ دوڑے گا کسی سید کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹائے گا کہ میں آیا ہوں، مجھے اپنی لے لیں، دامادی میں لے لیں. تو یہ باتیں جو آپ نے ایک ایشو کے طور پر لوگوں کو سامنے لائی ہیں، یہ ضروریات دین میں سے نہیں تھی. سیدوں نے اپنے قبیلے کا خود جاننا ہے. آپ کسی پٹھان کی بات کریں کہ آپ رشتہ کیوں نہیں دیتے سندھیوں میں، بلوچوں میں، پنجابیوں میں،
وہ تو آپ کو پتہ نہیں کیا آپ سے آ کر لڑائی جھگڑا شروع کر دے گا۔ آپ کسی بلوچ کو جا کر کہیں کہ آپ یہ کریں، آپ کسی افغان، کسی تاجک، کسی ازبک، کسی ہزارے کو جا کر کہیں کہ یہ ازبک کے ساتھ شادی کر دو، ہزارے کے ساتھ شادی کر دو، یا پشتون کو کہیں کہ جی وہ فلاں کسی قبیلے کے ساتھ کر دو، تو وہ لوگ تو شاید مائنڈ کریں، لڑیں آپ سے، حالانکہ ان کے رشتے بھی جائز ہیں، ان میں بھی کوئی نہیں ہے کوئی وہ کف کا مسئلہ یا کسی اور کا مسئلہ۔ تو یہ آپ کس طرح سے ایسے کر سکتے ہیں کہ جو کام بنو امیہ اور بنو عباس نہ کر سکے، وہ کیا ہو کر جو آل محمد کی حق کی ترویج کرے، تبلیغ کرے، لوگوں کو آل محمد کے لیے لڑنے کی بات کرے، ان کے حق کے لیے ایک سے آواز بلند کرے، اس کی طرف سے جب یہ باتیں آتی ہیں تو پھر تو یقیناً ہمارے جو دل ہیں وہ بڑے رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، بلکہ زخمی ہوتے ہیں اور خون روتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں یہ بات یہ کر رہا ہوں، چلیں میں اپنے دلال کی طرف آتا ہوں۔ یہ عرض یہ ہے کہ چیلنج اجازت دیں میں آپ نے آپ کے کیا جو ہے۔ ایک جملات کا میں جواب دے دوں۔ میرے محترم ناظرین یہ سمجھتے ہیں یہ شاہ صاحب کی یہ سادات کے لیے بے حرمتی ہے کہ اگر غیر سید ان کی خاندان کی کسی خاتون سے یا کسی اور ان کے خاندان کا نہیں کسی اور سید خاندان کے خاتون سے اگر شادی کرے تو یہ ان کی بے حرمتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے، اور یہ انہوں نے مثال بھی دیا نا کہ پٹھان سندھی میں شادی کرے تو پٹھان والے جو ہیں وہ ان کو غیرت آ جاتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو اسلام نے یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں، یعنی جاہلیت کے زمانے میں یہی باتیں ہوتی تھی۔ ایک اونچے خاندان کا آدمی ہے، اونچے نسب کا آدمی ہے، خاندان ہے، تو وہ اپنا رشتہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دینا اپنے لیے بے عزتی سمجھتا تھا۔ اسلام اسی لیے آیا تھا کہ اس بات کو محو کرے، اس بات کا خاتمہ کرے، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں میرے محترم ناظرین، یہ بلکہ بدیہیات اسلام میں سے۔ ملاحظہ فرمائی کتاب فروع کافی میں، یہ فروع کافی جلد نمبر ہے 5، یہاں پہ ایک باب ہے ان المؤمن کفو المؤمنہ، کہ مومن مومنہ کا کفو ہے، نسب کی اس میں کوئی بات ہی نہیں۔ یہاں پہ جو پہلی حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک کالا غلام تھا، بد چہرہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام جویبر تھا، کان قصیرا دمیما محتاجا عاریا، اور من قباح السودان، کالے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے جو بد چہرہ ترین، یعنی اس شکل میں کوئی خوبصورت، اس میں بد چہرہ ترین تھا، اور اس کے علاوہ قد بھی اس کا چھوٹا تھا، اس کے علاوہ وہ بہت ہی غریب بھی تھا، لیکن وہ مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رشتہ کرایا انصار کے ایک اشراف گھرانے سے، بہت ہی شریف گھرانے سے۔ اور اس نے کہا کہ میں رشتہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، میں تو وہ بھی ہوں، میں کالا بھی ہوں، یہ کیسے مجھے رشتہ دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا جویبر ان اللہ قد وضع بالاسلام من كان في الجاہلیت شریفا وشرف بالاسلام من كان في الجاہلیت وضیعا۔ اے جویبر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے جاہلیت میں جو عزیز تھا اس کو ذلیل کر دیا ہے، اور جاہلیت میں جو ذلیل تھا اس کو اللہ نے عزیز کر دیا ہے۔ وَأَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ مَا كَانَ مِن نُخُوَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرِهَا بِعَشَائِرِهَا وَبَاسِقِ أَنْصَابِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے جاہلیت کی جو غیرت والی باتیں ہیں، عزت والی باتیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا خاتمہ کیا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جو تفاخر ہوتا تھا اپنے عشیرے پر، اپنے قوم پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا ہے، اور انصاب کے ساتھ جو فخر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا ہے۔ فالناس اليوم كلهم ابيضهم واسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم وان الله خلقه من طين۔ آج اللہ جتنے لوگ ہیں دنیا میں، سفید ہیں، کالا ہیں، قرشی ہیں، عربی ہیں، عجمی ہیں، آدم سے ہیں، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ وان احب الناس عند الله عز وجل يوم القيامه اتوعهم له واتقاهم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزیز شخص وہ ہوگا روز قیامت جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یا جویبر وما اعلم یا جویبر لاحد من المسلمین علیک اليوم فضلا الا لمن كان اتقا للہ منك واتوع۔ اور آج اے جویبر مسلمانوں میں سے تجھ سے افضل کوئی نہیں ہے، تو سب سے کالا ہے، تیرا چہرہ سب سے بدتر ہے، تیرا قد سب سے چھوٹا ہے، تیرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن آج پورے امت اسلامی میں تجھ سے بہتر مسلمان نہیں ہے مگر وہ جو تجھ سے زیادہ تقوی رکھتا ہو، جو تجھ سے زیادہ ایمان رکھتا ہو۔ تو آپ نے جس بات کو بے عزتی سمجھتے ہو نا، یہ دوسرے ملکوں میں بھی سادات رہتے ہیں، صرف سندھ میں نہیں رہتا ہے۔ نور حسین صاحب
سادات کہاں سے؟ مدینہ سے ہیں، بلکہ اصل میں تو مکہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مدینہ، پھر عراق میں، پھر ایران میں، لبنان میں. وہاں پہ کوئی نہیں کہتے ہماری بے عزتی کی بات ہے. ان میں علماء بھی ہیں، ان میں محدثین بھی ہیں، وہ بڑے مولائی لوگ ہیں، وہ کوئی نہیں کہتے غیرت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے خاندان کی بے عزتی ہے کہ ہماری بیٹی کسی غیر سید میں شادی کرے. آپ مجھے بتائیں شاہ صاحب، کیا وہ لوگ بے غیرت ہیں؟ نجف اشرف، کربلا معلی، مدینہ منورہ، کاظمیہ، ان میں مشہد مقدس میں جو سید گرانے رہتے ہیں، ان کے پاس شجرے بھی ہیں، وہ جیسے آپ کے پاس شجرہ ہوگا ان کے پاس بھی شجرے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سید ہیں، وہ اس بات کو حرام نہیں سمجھتے، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ان کے داماد غیر سید ہیں. تو وہ اس کو بات کو نخوت کا، عزت کا، غیرت کا مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بیٹی کی شادی ہے، ایک شخص مسلمان ہے، مومن ہے، اخلاق ہے، خرچہ دے سکتا ہے، بیٹی بھی راضی ہے، شادی کر لیتے ہیں، شادی کر لے، رشتہ دے دیتے ہیں. کہ آپ مجھے بتائیں کیا وہ لوگ بے غیرت ہیں؟ وہ لوگ بے عزت ہیں؟ ان کو کچھ پتہ نہیں؟ یا آپ نے جو باتیں کی، ابھی سندھ کی باتیں کی ہیں، یہ جو جاہلانہ باتیں سندھ میں چل رہی ہیں، یہ جو اسلام کے خلاف ہے، یہ ایک تو دو بات ہو سکتی ہے، یا کہ وہ سید جو سیدوں کی اکثریت ہے پورے عالم تشیع میں، یا وہ بے عزت ہیں، وہ جاہل بھی نہیں ہیں، وہ بہت سارے ان میں علماء ہیں، محدثین ہیں، مؤلفین ہیں. یا آپ کے سندھ کے لوگ، آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ غیرت کیا ہوتا ہے. یہ غیرت کا مسئلہ نہیں ہے، عزت کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی بے عزتی ہے ہی نہیں ہے. مومن ہے، اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، مومن آل محمد علیہ میں السلام میں سے ہے. جی سر، اگر وہ بیٹی راضی ہے، عرض کروں آپ وہ مومن بھی ہے، آپ اخلاق مجھے بھی رکھتا ہے، عفیف بھی ہے، باعزت آدمی ہے، تو اس کو رشتہ دے سکتے ہیں. بتائیں، میرے سوال کا جواب تھوڑا دیتے میں عرض کروں تھوڑا میں ہیں. عرض جی، کروں آپ نہیں، سوال تو میں نے کرنے ہیں، آپ نے بھی جواب دینے ہیں، پھر بس کرنی ہے، کیونکہ مسئول ہیں آپ، میں سائل ہوں، میں ستایا ہوا آپ ہوں. جواب نہیں دیں گے آپ سوالوں کا؟ جا رہے ہیں اس سوال کا جواب نہیں دیں گے؟ میں دوں گا، ضرور دوں گا اور دے رہا ہوں، لیکن آپ اس سوالوں کی وہ جو ہے نا تھوڑا رکھیں. آپ سے بھی میرے چند سوال آتے ہیں، ضرور میں پورا کروں، تو پھر آپ بلا شک مجھ سے بھی پوچھیں، میں بھی آپ سے اب کچھ اس سوال کا پوچھوں ذرا گا. جواب دے دینا نا، کہ آپ لوگ کہتے ہیں یہ عزت کا مسئلہ ہے، اور آپ نے کہا میں پاکستان میں بتا رہا ہوں نا، ایک جو آگ بتا رہا لگی ہوں، ہے، لوگ کامنٹ کے ناراض دفعہ ہیں، اس کو کامنٹ کے اپنے لیے بے دفعہ عزتی سمجھتے ہیں. مجھے کامنٹ کے بتائیں دفعہ کہ اگر واقعی یہ عزت کامنٹ کے ہے، دفعہ عزت کا غیرت کا میں مسئلہ ہے، تو میں دوسرے سادات میں اس کو کیوں غیرت کا میں مسئلہ نہیں سمجھتے؟ میں ایک تو عرض کروں کہ آپ کا جو پہلا یہ میں نے آپ کی کلپیں سنی کہ صوفی ہیں، غالی ہیں، اور اپنا خانقاہ ہیں، درگاہوں والے ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، فلاں ہیں، بڑا اپنے تنقید کیے، بڑے لوگوں کو دل دکھے ہیں. تو میں کم از کم اپنا عقیدہ آپ کو بتا دوں تاکہ پھر آپ مجھ پر ان چیزوں کا احتمال نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسول ارسلوا بالحق محمد بشيرا صلی اللہ علیہ محمد ونذيرا وعلی محمد. واشهد ان امير المؤمنين امام المتقين علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل اولاد المعصومين ائمه الطاهرين من ذريه ياسين والقران الحكيم اولیاء اللہ وحجج اللہ علی الخلق اجمعین. میں کہتا ہوں کہ وہ اشہد ان مولاتی فاطمہ زہرا سلام اللہ صلوات اللہ علیہ حجت اللہ علی الحجت. میں کہتا ہوں کہ وہ اشہد ان حجت ابن الحسن قائم بامر اللہ. محمد یہ صلی اللہ میرا علیہ عقیدہ ہے، اور میں دین کو دلیل کہاں سے لیتا ہوں؟ میرا عقیدہ فقط یہ ہے کہ میں قرآن، حدیث رسول، عمل رسول، فرامین آل محمد اور عمل آل محمد کو ہی اپنا دین سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی دین نہیں ہے. یہ میں نے قطعی کر دیا، آپ کو واضح کر دیا. اور دوسری چیز مجھے جو اسپیشلی کہی گئی تھی، وہ بھی میں شاید بھول گیا، میں آپ سے بات کروں کہ خدا را آپ کو پتہ نہیں، آپ شاید اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے ہوں جب یہ ذاکرین لوگ پیدل چل چل کر ایک ایک مہینہ گھر سے نکلتے تھے، کتابیں اپنے بچوں کے سروں پر رکھ کر پورے بڑے صغیر میں جاتے تھے. لوگوں کو انہوں نے محمد و آل محمد پہنچایا، حسینیت پہنچائی. اس پس منظر سے بھی آپ کی واقفیت بہت ضروری ہے. وہ اس لیے کہ لوگ جاتے ایسے نہیں تھے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم یہاں آپ کو مجلس سنانے آتے ہیں. وہ جاتے تھے کہ آؤ، رات کو کچہریاں لگتی تھیں اوتاکوں میں بیٹھ کر، خانقاہوں میں، ادھر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. آؤ آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں. عرب کا ایک شہنشاہ تھا، جس کا نام محمد تھا، اس کا ایک نواسا تھا، بڑا ہی پیارا تھا، اس کا نام حسین تھا. ایسا ایسا وہ پیارا تھا، اتنے اتنے ناز کرتا تھا. یہ ہم نے خود کانوں سے ان ذاکرین کی، ان کی اولادوں سے ان کے قصائص سنے ہوئے. اور پھر اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. لوگوں کے دل جو ہے وہ پسیج کے رہ جاتے تھے اور مجبور ہو جاتے تھے آل محمد کی طرف. اس لیے خدا را ذاکرین کو بھی برا نہ کہیں.
ذاکرین دین پر ہیں، ذاکرین بھی دین آل محمد پہنچا رہے ہیں، کربلا پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کا انداز اپنا ہے۔ تو ابھی کمنگ ٹو دا پوائنٹ، میں آپ سے یہ ایک اسی مسئلے پر ہی بات کرنے کے لیے ابھی میں آتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیچ چوراہوں میں تو یہ فیصلے نہیں ہو سکتے، تو یہ مجھے ذرا سمجھا دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اولاد فاطمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا عقد غیر سید امتی سے ہو سکتا ہے۔ ٹو دا پوائنٹ آ رہے ہیں، آپ کی باتوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے کسی کا کسی سے، اب ذرا میری بات کا جواب دینا ہے آپ نے، اور اس سید زادی جو غیر سید سے بیاہی جاتی ہے، اس کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اور آج رجعت میں رسول اللہ آ جائیں، اس بیٹی سے عقد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ مجھے بتا۔ دیکھیں، اگر آپ اصل موضوع پہ آئے ہیں تو میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے مہربانی کریں، آپ جو ہے نا محل نظام مشخص کریں کہ آپ سید سے کیا مراد لیتے ہیں۔ میرے محترم شاہ صاحب، آپ سید سے مراد صرف فاطمی لیتے ہیں یا علوی بھی سید ہیں؟ وہ علوی جو غیر فاطمی ہیں، یا ہاشمین یہ کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سید ہیں؟ آپ جو ہے نا حرمت کس کے لیے آپ قائل ہیں؟ کیا ایک یہ شخص جو بات بڑی دور کی ہے، نہیں بات بڑی نہیں دور دور، کی یہ ہے، اصل ابھی نزاع تو اسی میں میں ایک ہے، یہ سوال دور کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل نزاع اسی میں میں ہے کہ مجھے حق میں ہے، اس کا ناظرین کو حق ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ آپ کا پوزیشن کیا ہے۔ دیکھیں، دلیل جو بھی ہوں گے، آپ کے پاس دلائل ہوں گے، میرے پاس دلائل ہوں گے، دلائل جو بھی ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ روشن ہو جائے کہ ہماری گفتگو نزاع کس پہ جاری ہے۔ آپ میں وہی کیوں کر نہیں رہا ہوں، بتانا چاہ اسی رہے؟ طرف آ رہا ہوں، آپ میں اسی طرف واضح آ رہا طور ہوں۔ پہ کہہ دیں کہ بھائی ہم صرف فاطمی کا کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یا کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے برادر ہم کہتے ہیں عزیز، کہ اس کی نکاح میرے حرام ہے، محترم، یا کہتے ہیں کہ نہیں، جو میرے بھی بنی برادر، ہاشم میں سے ہے۔ اس کا پلیز آپ اسٹیبلش کریں، پھر ہم دلائل لائیں گے نا۔ اب اگر اصل نظام مشخص نہیں ہے، دلیل کس پہ لا رہے ہیں؟ میں وہی عرض کرنے آ رہا ہوں نا، میں نے سوال کیا تھا آپ سے، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ آپ اس ٹائم ہم بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، اس کے بعد جو بھی ایک دوسرے کے خلاف نظریات ہوں، ہمیں حق پہنچنا ہے، قائم کریں، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے بڑی عزت احترام سے، اور یہ آپ اس کا کائنڈلی مجھے میرے سے کوآپریشن کریں گے، کیونکہ میں مجھے نہیں طالب معلوم علم سعید، نہیں ہوں۔ مجھے نہیں معلوم آپ سعید کس کو کہتے ہیں آپ، میں آپ کے سوال کا صاحب اس لیے کلام جواب ہے نہیں دے میرے بھائی، سکتا۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ سیدانی کہ ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے غیر سید شوہر سے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ تو اس سے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ محرم ہے یا محرم نہیں ہے؟ تو مجھے نہیں معلوم کہ سیدانی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں۔ جب آپ نے سیدانی کی تعریف ہی نہیں کیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ عباس کے اولاد میں سے ہے، وہ علی علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ میں وسلم کا بنی کزن ہے۔ فاطمہ کی بات کر رہا ہوں، میں بنی تم پہ فاطمہ کی نہیں، بات کر رہا ہوں۔ آگے ہم نہیں بڑھیں گے، ایک قدم بھی نہیں بڑھیں گے۔ نہیں، دیکھیں، لوگوں کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے شاہ صاحب، کہ آپ دیکھیں آپ کے ذہن میں جو بھی خواہ کا ہے، آپ نے وہ بنایا کہ پلان بنایا کہ میں اس طرح سے گفتگو کر رہا ہوں، وہ ہمارے لیے محترم، آپ کا ہر حکم ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ابھی حرمت کس کے لیے؟ آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ نے دعوت دی ہے، دعویٰ کیا ہے میرے محترم، میرے ریسپیکٹڈ سر، تو آپ نے جوابات آپ نے دینے ہیں، آپ معلم ہیں، آپ عالم ہیں، آپ خارجی دروس میں رہے ہیں، اور آپ یہ آپ اپنا دعوت آپ نے دی ہے، تو آپ نے مجھے سننا ہے کائنڈلی۔ میں آپ کو اپنے موضوع کی آپ طرف کا بھی لے آ رہا ہوں، اب میں نے سوال کو شروع کر دیا ہے، دیکھیں میرے آپ محترم کائنڈلی اس ناظرین، پر میں نے کیا آرام دیا کرو۔ تھا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ 27 ستمبر کو اس موضوع پہ ہمارا پروگرام ہوگا، گفتگو ہوگا کہ کیا سیدانی کا نکاح غیر سید مومن سے جائز یا نہیں ہے۔ انہوں نے پوسٹر لگا دیا اور پورے انٹرنیٹ کو انہوں نے بھر دیا کہ میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے جو چیلنج کیا ہے، آپ کی وجہ سے دوسرے ذاکرین کو بہانہ مل گیا، ہم نہیں آ رہے کہ بھئی یہ آ رہے ہیں۔ اب آپ ادھر آئے، آپ کہتے ہیں کہ میں تو سائل ہوں، میں مناظر نہیں ہوں، میرے پاس علم نہیں، میں عالم نہیں ہوں۔ تو آپ نے کیوں کہا تھا کہ میں نے چیلنج قبول کیا؟ جب آپ نے کہا کہ میں نے چیلنج آپ نے قبول کیا ہے تو یہاں پر اپنے موقف کا دفاع کریں۔ آپ جب اب دیکھیں میرے محترم ناظرین، جب یہ حضرت اپنے موقف کی تعریف نہیں کر رہے، بھئی آپ میں کہہ کس رہا کی ہوں، شادی کو حرام آپ سمجھتے ہیں؟ میری اور بھائی جلد آپ بازی نہ کریں دیکھیں، نہیں جلد بازی نہیں ہے، میرے محترم عزیز، آپ دیکھیں، آپ نے جلد خود شروع بازی میں نہ کہا تھا کریں، کہ میں ہم ایک اپنے دوسرے کے ساتھ موقف کی طرف انصاف آ کریں۔ رہا ہوں۔ یہ نور مسئلہ حسین اتنا شاہ صاحب، آسان نہیں ہے کہ پانچ نور الفاظ حسین میں شاہ 2 صاحب، منٹ میں ڈیسائیڈ کریں، یہ اور نہ بھائی ہوگا آپ ایسا۔ جواب دے دیں، آپ نے ایک آپ سوال جواب دے دیں پوچھا تو ہوا 1 ہے، منٹ میں ڈیسائیڈ ہوگا نا۔
نہیں میں تو آپ آپ سے مجھے کوئی ذرا بات کرنے دیں نا. دیکھیں آپ نے مجھ سے میں ہر طرح کے سوال کر دیکھیں لیے مجھ سے ذاتی سوال کے میں نے نہیں جواب دے دیے مجھے فلاں تو فلاں کرنا تھا بوہرا نا, میری مجبوری وغیرہ تھی. میں موضوع مشخص کریں آپ کس کی نکاح حرام ہے بھائی موضوع کر رہا ہوں ڈر کیوں رہے ہیں جی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عقد ناجائز ہے. میں آج بھی اسی بات پر ابتدا بھی کر رہا ہوں, کس کی انکار نکاح اسی بات پر کروں گا. بنی ہاشمیہ کی فاطمہ کی علویہ بات کی کر رہا ہوں. فاطمیہ کی بنی فاطمہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ شارٹ کٹ نہ لیں, میری باتیں جو ہے وہ رہ جائیں گی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں, آپ میری بات ہرگز نہ مانیں گے. میری بات سن لیں پلیز. میری بات آپ نے ماننی نہیں, کیونکہ آپ کا پھر تو چینل بند ہو جائے گا. میں عرض کروں, آپ ناراض نہ ہونا, کیونکہ دیکھیں دعویٰ آپ نے کیا ہے. آپ نے کسی عالم کو دعوت نہیں دی ہے کہ عالم آ کر میرے سے بات کرے. آپ نے کہا ہے جس کو بھی آنا ہے, جو بھی شرط ہو. آپ چاہیں تو میں آپ کی ابھی وہ آڈیو کلپ چلا سکتا ہوں جو آپ نے میرے نام سے بھیجی ہیں, کہ جو بھی شرط ہو. آپ نے رائے مزمل کو بھی کہا جو بھی شرط ہو مجھے قبول ہے. آج میں کہتا ہوں آپ سے, میری شرط یہ ہے, آپ قبول کریں گے کہ آپ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی توقی سے دکھائیں کہ مولا نے فرمایا ہو کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے, بنی فاطمہ کا نکاح غیر سید سے کر دو. ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں. امام میں دکھا دوں گا انشاءاللہ اور مزید حکم کرو میں دکھا دوں گا نہیں ابھی دکھائیں نا, ابھی جو موضوع کے لیے آئے اوکے ہیں تو ابھی اوکے دکھا دوں ابھی امام زمانہ کی توقی کول دکھائیں گے. امام زمانہ علیہ السلام کا قول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مختلف نہیں ہے اللہ کے قول سے قرآن میں نہیں مختلف نہیں ہے نہیں میں نے دیکھیں, آپ نے شرط کہی ہے دیکھیں جس کی جو شرط ہو. میری شرط یہ ہے کہ امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کی اوکے توقی دکھائیں. یہ دیکھیں بس میرے محترم مسئلہ ناظرین بات یہ ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا 1 منٹ مجھے ٹائم دے دیں مجھے کاٹے نہیں آپ میرے بہت میں محترم دیکھیں ہیں پبلک کو آپ مخاطب میرے نہ ہونا مہمان ہیں علیہ صاحب. آپ جو حکم ہم کریں بات کر رہے ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے کی فی الحال بات کرنی چاہیے. پبلک تو سن رہی ہے. فیصلہ اللہ کرے گا, اللہ کے رسول یا قائم آل محمد کریں گے, یا وہ بیوی جو معدن عصمت و طہارت ہے, جو ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ وہاں جنت البقیع میں دفن ہے, وہ وہاں سے سلام یہاں اللہ سے علیہ سن بھی رہی ہے. اور ہر اہل بیت کی تکلیف اس کو امام صادق کا فرمان ہے کہ ہماری جدہ جب کسی سیدہ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے, اس کو قبر کے اندر اذیت ہوتی ہے. وہ یہ اذیت وہ بھی برداشت کر رہی ہے. آپ کی ہماری گفتگو, آپ کے اور ہمارے درمیان وہ ضامن ہے, وہ عادل ہے, وہ حکم ہے. فیصلہ اس نے کرنا ہے, پبلک نے کرنا ہے, اپنا اوپینین بنانا ہے. آپ کائنڈلی خدا را میری باتوں کو سمجھیں. جو میں چھوٹے چھوٹے سے آپ کے دیکھیں, آپ خارجی دروس میں رہے ہیں, آپ تو بڑے عالم ہیں, آپ فقیہ ہیں, آپ ہسٹری جانتے ہیں, آپ صاحب کلام ہیں, 10 سال سے اپنا یہ یوٹیوب چلا رہے ہیں, تو آپ کو تو اس میں کوئی بھی دقت نہ ہونی چاہیے. ابھی میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں, دقت تو مجھے ہونی چاہیے, لیکن آپ اس پہ اعتراض نہ کریں برائے مہربانی, اور مجھے اس سوال کا جواب دے دیں. دیکھیں فقہی مسئلہ ہے نا, آپ فقہ پڑھ کے آئے ہیں, ہر جگہ سے نکل کر آئے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ اگر رسول اللہ آ جاتا ہے, بنی فاطمہ کی لڑکی سے اولاد ہوتی ہے تو اس سے رشتہ لے سکتا ہے؟ نہیں. ہاں نہ میں جواب دے دیں, یا کہیں کہ بعد میں بات کریں گے تو میں آگے دیکھیں چلتا ہوں. شاہ جی میں آپ آپ تو کے سوال کے زبردست. جواب دینا چاہتا ہوں میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں آپ سوال جواب نہ بھی دینا تو کوئی بات نہیں آپ کہتے ہیں میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا نہیں میں لیکن دے رہا ہوں, میں نے انکار ہی نہیں کیا. ہر سوال کا جواب دوں گا. اوکے اوکے آپ کو میں اوکے حیت بھی اوکے ثابت کروں اچھی گا, بات ہے کہاں سے ہیں, کب چلے ہیں, کہاں پر ہیں, کون عزت و شرف میں اہم سادات ہے, اور ہر سید پر بھی جن کی شرافت جو ہے وہ اپنا حاوی ہے, مقدم ہے, وہ کون ہے, جن کے ساتھ عقد جو ہے وہ یہ ناجائز ہے, وہ تو میں بتانے لگا ہوں, وہ بتاؤں گا آپ کو. یہ ویسے نہیں ہے کہ دیکھیں میں اس سے انکار کرتا ہوں. ابھی 1 گھنٹہ ہو گیا ہمارے پروگرام کو ان سے گفتگو کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور ابھی ہم موضوع پر نہیں آئے ہیں موضوع ہمارا کیا ہے میں موضوع پر آ میں چکا ہوں سر. اب مجھے بھی بات کرنا تھا نا ایک دوسرے کی بات کو نہ کاٹیں موضوع یہ ہے جی کہ جی جی. کیا سیدانی کا نکاح جائز ہے غیر سید سے یعنی تو لازمی بات ہے کہ ہمیں تعریف کرنی پڑے گی کہ سید سے ہم مراد کون لیتے ہیں یہ کہ ابھی انہوں نے کہا کہ میرا سوال جو ہے بنی فاطمہ کے متعلق ہے لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے کہ کیا آپ یہ پوچھیں کہ کیا بنی فاطمہ کا فاطمیہ سیدانی کا شادی اگر کسی اور سے شادی کرے تو اس کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محرم ہے یا نہیں ہے میرا سوال یہ نہیں میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں میں اپنا سوال واضح کر دوں اگر کوئی سید علوی ہے یعنی حسنی نہیں ہے حسینی نہیں ہے لیکن علی علیہ الصلوۃ والسلام سید المسلمین علیہ السلام کے نسل سے ہے کیا وہ فاطمیہ سے شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا آپ کے نزدیک اس کو حرام سمجھتے ہیں آپ کا موقف کیا ہے اس میں تو دورائیں. اگر ایک سید علوی ہے لیکن حسنی حسینی نہیں ہے
فاطمی نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے. امام حسن امام حسین علیہ السلام کے علاوہ بھی 15-16 بیٹے مزید تھے. ان کی نسل کافی وسیع ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے سادات علوی ہیں لیکن وہ فاطمی نہیں ہیں. آپ مجھے حکم دے دیں میرے محترم مہمان شاہ صاحب کہ جب آپ کا موقف کیا ہے, کیا وہ ایسا سید جو فاطمی نہیں ہے وہ فاطمیہ سیدانی سے شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. یہ سیرت ائمہ سے ثابت شدہ ہے, نہیں کر سکتا. اوکے, یہ میرا ہم یہی جواب چاہتے آ گیا. تھے. اب پتہ چلا کہ ان کے نزدیک جو حرمت ہے وہ محدود ہے صرف فاطمین میں. یعنی علوی میں پورے سب سادات کی بات نہیں ہو رہی, صرف فاطمی سادات کی بات ہو رہی ہے. جو علوی سادات ہیں ان کے لیے حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے, صحیح بات ہے. اب یہ ان کا سوال یہ ہے, شروع سے جواب دیتے ہیں نا, اتنا ٹائم ضائع نہ ہوتا ہے, اس میں کوئی مشکل ہی نہیں. آپ نے جواب دے دیا, آپ کی مہربانی. وہ دیکھیں اب شارٹ کٹ کا تو یہ ٹائم ہی نہیں ہے, شارٹ کٹ کریں. اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک فاطمیہ سید ہے. اللہ یاری صاحب ایک میرا عرض سنیں. جی, کسی کے گھر کو اگر آگ لگ جائے یا کوئی دانستہ لگائے, اس کو بجھانے میں ٹائم لگتا ہے. اس کو ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ 10 منٹ میں آپ بجھا دو اور نکل جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ. اس لیے میرا گھر جل رہا ہے, مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں بات کروں, آپ کا ٹائم لوں. اگر آج آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کل رکھیں گے, پرسوں رکھیں گے, 3 دن رکھیں. اگر آپ کو چینل کے کوئی پرابلم ہے فنانشیل, تو میں پیسے آپ کو یہاں سے بھیجنے کے لیے تیار ہوں, اور خدا واہ شاید اپنے جیب سے بھیجوں گا, چندہ کر کے نہیں بھیجوں گا. لیکن بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کائنڈلی آپ مہربانی کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. آپ تو اپنا موقف روز روز دیتے ہیں, تاکہ کاؤنٹر بھی تو آ جائے نا. عدل کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ عادل ہے, پر اصول دین میں عدل ہے, تو بندوں کو بھی عدل پر کام کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سنیں, برداشت کریں. دین کا تعلق, اللہ یاری صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ دین کا تعلق دلیل پر ہے. جس کا دلیل پاورفل ہے قرآن سے سنت سے, اس کا دین قائم ہے. ٹھیک ہے, جس باتیں کا آپ کی دلیل صحیح ہے, نہیں, باتیں کوئی دین صحیح نہیں ہے قبلہ, باتیں صحیح ہے. اب موضوع پہ آ جاتے ہیں نا. آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دے دوں. دیکھیں, انہوں نے کہا کہ یہ موضوع پہ آ گئے. تو ابھی آپ مہربانی کریں کہ موضوع پہ بات کریں. آپ نے موضوع مشخص کر لیا کہ بھائی سید سے مراد ہم صرف فاطمی سادات کو لیتے ہیں. کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی اولاد بھی ہو نا تو فاطمیہ سے شادی نہیں کر سکتا. مثلا کوئی بہت سارے لوگ ہیں, ابوالفضل عباس علیہ السلام کی نسل سے ہیں, اور دوسرے ایران عراق میں بہت سارے سادات ہیں, علوی ہیں لیکن وہ فاطمی نہیں ہے, تو وہ بھی سیدانی فاطمیوں سے شادی نہیں کر سکتا. ان کا موقف یہ ہے, سمجھ گئے ہم. اب ان کا سوال اس حقیر سے یہ ہے کہ کیا اگر ایک فاطمیہ سیدانی ہے, یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہے, حسنی ہے, حسینی ہے, تو وہ رسول اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے, کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شادی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. وہ غیر سید سے شادی وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتی ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ اگر غیر سید سے ہے تو نسل نواسی ہے. تبدیل ہو گیا, کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ دیکھیں, آپ بھی دیکھیں, کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کے بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. یہ تو دنیا میں ہر جگہ. نہیں, دیکھیں جب نسب کا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سید ہی نہیں ہے کوئی, سب ٹھیک ہیں, تو کیوں نہیں کر سکتا؟ خاص کر کے جب امتی کی وہ زوجہ بنی, امتی کے نسب سے اس کو بیٹی ہوئی, تو رسول اللہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں اس کا جواب آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے دے دیتا ہوں. اچھا, قرآن مجید فرقان حمید میں جس اصناف سے آپ شادی نہیں کر سکتے ان کو بتایا گیا. سورہ مبارکہ نساء میں ملاحظہ فرمائیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. اس کے علاوہ جن لوگوں سے شادی نہیں کر سکتے وہ یہ ہیں, ولا مثلا آپ اپنی سوتیلی ماں سے شادی نہیں کر سکتے, سوتیلی ماں سے شادی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ فرمایا کہ ماں سے شادی نہیں کر سکتے, وہ بناتکم, اور بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتے, بیٹیوں سے شادی, اور اخواتکم, اور اپنی بہنوں سے شادی نہیں. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم التی ارضعنکم. تو یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں ہے, یہ ہر جگہ کے لیے حکم ہے کہ آپ کی اپنی جو نسل ہے,
آپ کی مثلا بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹی ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتے. اب آپ کی بیٹی ہے، بیٹی کا جو چلیں بیٹی کا چلیں کی جو بیٹی ہے، چاہے وہ میں آپ کے سمجھ لیے گیا آپ ہاں وہ کسی غیر سے اس کی شادی ہوئی ہے، پھر بھی آپ اس سمجھ سے گیا شادی نہیں کر سکتے نا. سمجھ گیا ہاں، سر میں سمجھ گیا قرآن مجید کا آئی گاٹ فرمان اٹ ہے. آئی گاٹ ہم، ہم. آئی گاٹ اٹ تو یہ بیٹی جو ہے نا میری کہ بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، تو آپ یہ دیکھیں جتنا بھی نیچے آپ چلے جائے اسے آپ دیکھیں شادی نہیں کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے میں اب یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ نسل رسول جو ہے وہ قطع نہیں ہوئی، وہ چل رہی ہے، چاہے بیٹی سے ہو یا چاہے بیٹے سے ہو. آپ اس چیز کو مان گئے، یہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. ابھی آئیں دوسرے سوال کی طرف کہ سید زادی پر صدقہ حرام ہے اور غیر سید پر خمس حرام ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں شادی کرتے ہیں آپس میں اور تو سید زادی جو غیر سید کے پاس جائے گی، کیا وہ حرام کھائے گی؟ اور جو سید زادی کو خمس ملے گا، نہیں تھوڑا آرام سے سن جائیں پہلے، میں نے اس پر سن رہا تھوڑا ہوں، زیادہ بات کی. سن رہا ہوں. اور جو شوہر ہوگا یا دونوں کی ہانڈیاں الگ پکیں گی، الگ کھائیں گے، وہ حلال کو ہاتھ نہیں لگائے گی. اپنا جو امتی شوہر کے لیے ہوگا، وہ جو سید زادی ہے جس پر صدقہ حرام ہے، وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گی. چلے یہ ہو گیا مسئلہ بیوی اور شوہر کا. اگر ان کی ہو جائے اولاد، وہ کیا کہلائے گی؟ خمس والی کہلائے گی، صدقے والی کہلائے گی، وہ حرام کھانے والی کہلائے گی یا حلال کھانے والی کہلائے گی؟ اس پر ذرا بات، کیونکہ یہ دیکھیں سوسائٹی کے مسائل ہیں جو آپ جس کی تبلیغ کر رہے ہیں، آگے چل کر یہ معاشرے میں مسائل آئیں گے، لوگ ان کو فیس کریں گے. وہ کس طرح کریں گے، تو اس کا حل آپ کے پاس کیا جی ہے؟ سر، اور یہ شاہ صاحب نے پیچیدگی سے سوال سمجھ لیں. فرمایا ہے. شاہ صاحب کے سوال سن لیجئے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیدانی کا نکاح سید غیر سید کے ساتھ حرام ہے، ان کے ایک اہم ترین دلیل یہی ہے کہ حرمت صدقہ، کہ سیدانی پہ تو صدقہ حرام ہوتا ہے اور غیر سید کے لیے صدقہ جائز ہوتا ہے. تو یہ کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ وہ گھر میں کیسے کیا کریں گے؟ تو ان کا جواب اچھی طرح سے سن لیجئے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، کہ ایک مسئلہ ہے کہ صدقہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا مسئلہ ہے کیا یہ شادی جائز ہے یا نہیں. یہ دو مختلف مسائل ہیں. لیکن پہلے میں وہاں پہ جاؤں، ان کے سوال کے جواب دے دوں. اگر ملاک حرمت صدقہ ہے شاہ صاحب، اگر ملاک معیار حرمت صدقہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف بنی فاطمہ پر صدقہ حرام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات، سب علویین پر صدقہ حرام ہے. مانتے ہیں اس بات کو؟ مانتے ہیں؟ جی جی اور نہ صرف علویین پر، سب ہاشمیین پر، بنی ہاشم کے، بنی عبد المطلب، سب پہ صدقہ حرام. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ نہیں پتہ؟ جی ہاں تو بنی عباس جو ہیں ان پہ بھی صدقہ حرام ہے. آپ کو پتہ ہے نا؟ جی ہاں جو سادات ابو لہبی ہیں ان پہ بھی صدقہ حرام ہے. آپ کو پتہ ہے نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جتنے چچا زاد ان کے چچا، ان کی نسل ہے، ان پہ صدقہ حرام ہے. صحیح ہے؟ جی حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی جن نسل ہے اس پہ صدقہ حرام ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جی حضرت عقیل کے نسل ہیں، جتنے ابو طالب کے نسل ہیں، وہ صرف یہ تو آپ اگر ملاک یہ ہے، اگر ملاک صدقہ ہے، معیار صدقہ ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف فاطمیہ کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ملاک یہ ہے کہ صرف فاطمیہ کے لیے حرام ہے، کہ اس سے علوی بھی شادی نہیں کر سکتا، تو آپ نے یہ کیسے حرام کر دیا؟ بھائی یہ تو سب بنی ہاشم، عباسی بھی کوئی لڑکی ہے بنی عباس کے نسل سے، یا مسلم ابن عقیل کے نسل سے، ان سب کے لیے، یا کوئی علوی سیدانی ہے، ان سب کے لیے حرام ہونی چاہیے. آپ نے یہ، اگر ملاک یہی ہے، آپ یہ ہم بعد میں کہیں گے کہ ملاک ہی غلط ہے، یہ ملاک ہی ابلیس والی قیاس پہ مبنی ہے، کہ اول من قاس ابلیس کے قیاس پہ مبنی ہے. لیکن اس پہ قیاس کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں چلیں دلیل آپ کی صحیح ہے کہ ملاک حرمت کیا ہے. ملاک حرمت صدقہ ہے. نکاح اس لیے نہیں ہو سکتی کہ صدقہ حرام ہے. تو وہ علوی سید کیوں خمس شادی بھی نہیں؟ حرام ہے، خمس بھی حرام ہے غیر سید پر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. علوی جو سادات تو ہیں، دو حرام مل رہے ہیں ایک جگہ، دو حرام مل رہے آپ مجھے ہیں، بتائیں، تو اس کا راستہ کیا اجازت دیں. نکلے گا؟ وہ میاں بیوی ساتھ کھائیں گے یا بچے جو پیدا ہوں گے دیکھیں وہ حرام کھانے والے ہوں گے حلال؟ خمس بھی بنی ہاشم، سب بنی ہاشم کے لیے جائز ہے نا، سب بنی ہاشم کے لیے جائز ہے. آپ نے بنی ہاشم کی بات نہیں کی اللہ یاری صاحب، میرے معزز عزیز. آپ نے اپنا اجتماعی طور پر بات کی ہے کہ ہر صحیح ہے، غیر سید چاہے مومن ہو وہ لے بالکل سکتا ہے. آپ بالکل. نے نہ بنی عباس تک محدود رکھا، نہ بنی
علی تک محدود رکھا. بالکل آپ نے پوری مخلوق کو جو بھی جب مسلمان ہو, آپ نے ابھی ابھی دلیل دی حبش کے ایک حبشی کی, تو آپ کا تو مطمع نظر بالکل یہ میرا ہے وہی کہ موقف یہ ہے، شادی کی کیونکہ امت میں میں ہو صدقہ سکتی ہے. کو، میں قیاس کا قائل نہیں ہوں کہ اگر صدقہ حرام ہے تو وہ شادی بھی نہیں ہو سکتی نا، میں اس کا تو قائل ہی نہیں. اگر خمس جائز ہے تو پھر نکاح نہیں ہو سکتی. میں تو قیاس کا قائل ہی نہیں ہوں. میں تو قیاس کو، یہ تو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں قیاس باطل ہے، میں تو سب کے لیے جائز سمجھتا ہوں. لیکن آپ شاہ صاحب میری بات سن لیں. نہیں شاہ صاحب میری بات نہ کاٹیے. شاہ صاحب میرے سوال کے جواب دے دیں. آپ کہتے ہیں ملا کیا ہے حرمت صدقہ اور حلیت خمس ہے، کہ اگر ایک عورت پہ صدقہ حرام ہے اور اس پہ خمس حلال ہے تو اس سے غیر شادی نہیں کر سکے. تو آپ نے کیوں بقیہ حلوین پہ حرام کر دیا اس کو؟ بنی عباس پہ کیوں حرام کر دیا؟ بنی عبد المطلب ان سب کو کیوں آپ نے حرام، ان پہ بھی صدقہ حرام ہے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ عباسی عورت سے بھی شادی حرام ہے؟ اور آپ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ بنی عباس کا کوئی مرد بنی فاطمہ سے کہ عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ان پہ بھی بنی عباس کا کوئی اگر شیعہ ہے، کوئی، اب ہمارے پاس بہت سارے سادات ہیں بنی عباسی ہیں، وہ اپنے نسب چھپاتے ہیں لیکن وہ بہت معروف مراجع گزرے ان میں سے عباسی ہیں. بھئی کوئی عیب نہیں ہے انسان اگر مومن ہے، مسلمان ہے، وہ عباس کے نسل، اس کا اپنا قصور تھوڑی ہے، وہ بنی عباس میں سے. اچھا کوئی بنی عباس کا آدمی ہے یا کوئی امیر المومنین علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی نسل سے، ابو الفضل علیہ السلام کے نسل سے، اس کے لیے خمس کھانا جائز ہے، اس پہ صدقہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے کیوں جائز نہیں ہے کہ وہ کسی فاطمیہ سیدانی سے شادی کرے؟ بسم اللہ. یہی تو مسئلہ ہے جس کو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ یہ سمجھا دینا. بڑی باریک بینی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا آپ کو، آپ جو دروس میں پڑھاتے ہیں نہ آپ کو کوئی حدیث کی کتابیں ہیں، نہ فضائل ہیں، نہ آپ کو عرفان آل محمد پڑھایا جاتا ہے. اگر یہ باتیں ہوتی، آپ خلقت نورانیہ کے قائل ہوتے، آپ عزت و عظمت آل محمد آپ لوگوں کو بھی پڑھایا جاتا، تو آج آپ اس طریقے سے بات نہ کرتے. میں اسی باتوں کی طرف آ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں نا. اسی کو ہی میں آج ثابت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ آدم سے لے کر جناب خاتم تک شرف کہاں کہاں چلا، کس کے پاس آیا، اور کن کن کو پیچھے چھوڑتا ہوا شرف جب پہنچا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو وہ مخصوص ہو گئے جس کے لیے بی بی ام سلمہ کا بھی ہاتھ جھٹک کر رسول اللہ نے باہر کیا کہ نہیں تم خیر پر ہو لیکن ان میں نہیں آ سکتے. یہ مخصوص شدہ ہیں اللہ کے، ان کا احترام، عزت. یہ میں سنیں پلیز. کاٹنا تو ہم نے پہلے بھی نہیں، ایک دوسرے کو ہم بات کر چکے ہیں، شرط رکھ چکے ہیں. ان کا شرف، ان کی عزت، ان کا احترام بنی ابو طالب پر بھی ہے، بنی عبد المطلب پر بھی ہے، اور قریش پر بھی ہے، عبد المناف کی اولاد پر بھی ہے، اور حتیٰ کہ ابراہیم اور شیش تک ہوتا ہوا آدم تک بھی جاتا ہے. اس کے سبب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بتاؤں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ حضرت آدم سے لے کر جناب خاتم تک شرف کیسے کیسے چلا، کس کس کے پاس آیا. جس کے صلب میں نور آل محمد آیا وہی مخلوق میں معزز و مکرم ہوئے، چاہے اپنے بھائیوں، اپنے قبیلوں کے درمیان ہی کیوں ہو. تو آپ کو یہ تخصیص کرنی پڑے گی. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. پھر میں کسی کو الزام نہیں دے رہا کہ یہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ حرام ہے. یہ فرامین آل محمد میں، یہ آل محمد میں رسول اللہ جو شارع اسلام ہے، جو ہادی اسلام ہے، جس کا کہا ہوا ہی دین ہے، علی امیر المومنین جو باب العلم ہے، اسی نے اگر کسی کو کفر بنایا ہے تو نہ آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہے نہ مجھے. لیکن بعد ان کے نسل میں کسی اور کو شامل کرنا دیکھیں شاہ درست نہیں ہے. آپ شاہ جا رہے صاحب، ہیں پوری مخلوق کی طرف، پورے شیعوں مومنوں کی طرف جا رہے ہیں. آپ اس کو لے کر پھر تو آتے ہیں ٹھیک ہے، بنی عبد سمجھ گیا المطلب بھائی، بنی عباس. میں اس سمجھ کا گیا بھی کیا؟ رد کروں گا، اس کا بھی میں رد کروں گا. آپ کو بتاؤں گا کہ بنی عباس کون تھے، ان کے لیے کیا مذمت آئی ہے، ان کو کیسے امام صادق نے کہا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے غلاموں کی اولاد ہے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. کیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے صدقات اپنے اس میں قبضے میں، کنٹرول میں لے لیے، کہ آپ ان کا حق بھی نہیں رکھتے. جب وہ آئے اپنا